بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے غلط کاروبار کا انجام۔ کچھ دن پہلے ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب نے مجھے کہا کہ ایک جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ جب جنازے والی جگہ پر پہنچے تو وہاں جنازے کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ کیونکہ امام صاحب کو گھر کا پتہ تھا تو میت کے گھر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر مزید حیرانگی ہوئی کہ گھر پر بھی فوتگی کے کوئی آثار نہیں تھے اور گھر بھی کوئی 2 کنال کا بنگلہ تھا۔ جب ڈور بیل دی تو ایک خاتون نے باہر نکل کر تصدیق کی کہ میرے خاوند فوت ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے تو عورت نے بتایا کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک رات کو ہی امریکہ سے لوٹا ہے اور دوسرا 1 ہفتہ پہلے امریکہ سے واپس آیا ہے اور دونوں سوئے ہوئے ہیں اور میرے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہے، لہٰذا پلیز آپ میری مدد کر دیں۔ اور ہم نے ثواب کی نیت سے کمر باندھ لی۔ جب اندر جا کر دیکھا تو میت بجائے بیڈ کے نیچے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ پاس گلاس ٹوٹا پڑا تھا اور انہیلر سانس والا وہ بھی نیچے پڑا ہوا تھا۔ جب عورت سے پوچھا کہ میت نیچے کیوں پڑی ہے تو اس نے بتایا کہ یہ کافی دنوں سے دل اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھا اور کمرے میں اکیلا سوتا تھا، اس لیے رات کو یہ کہیں اٹھا ہے پانی پینے کے لیے یا سانس والا انہیلر کے لیے اور نیچے گر کر ڈیتھ ہو گئی۔ ہم نے پوچھا آپ لوگ پاس کیوں نہیں سوتے تھے؟ کہنے لگی ڈر لگتا تھا۔ خیر غسل دیا۔ ہم نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اب میت کو جنازہ گاہ لے جانا تھا۔ ہم نے کہا بیٹوں کو بلاؤ اور وہ بلانے کے باوجود نہیں آئے۔ کہنے لگے یہ تو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، ہم ہر مہینے اتنے پیسے نہیں دیتے، ہم اور پیسے دے دیں گے، آپ لوگ کر دو جیسے کرنا ہوتا ہے۔ خیر سوسائٹی آفس سے سیکیورٹی گارڈ بلوائے، ان کے ذریعے سے میت کو اٹھایا اور کوئی ہم 10 بندوں نے جنازہ پڑھا اور ایک بیٹا پاس کھڑا رہا جنازے کے وقت، لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ کیسے پڑھتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے ہی دفن کر دیا۔ اب مجھے تجسس ہوا کہ یہ مرنے والا بندہ تھا کون؟ معلومات کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ بندہ بہت بڑا تاجر تھا جس نے ساری زندگی حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کی۔ ملاوٹ کرنا اس کا خاص کام تھا اور ساتھ 2 نمبری میں بڑا ماہر تھا جس سے بے شمار دولت اکٹھی کی اور بچوں کو دولت کے نشے میں شروع میں ہی امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا اور پھر وہ بچے واپس ہی نہیں آئے اور اپنی مرضی سے وہیں شادیاں کر لی اور خود زندگی کے آخری ایام میں نوکروں کے رحم و کرم پہ تھا اور زبان کا ذائقہ تک ختم ہو گیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فروٹ کھا رہا ہے یا مٹی کھا رہا ہے۔ اللہ بہت کم دنیا میں کسی کو عبرت کا نشان بناتا ہے کیونکہ فیصلے کا دن آخرت ہے، اس لیے اکثر بندے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، لیکن عبرت کے ذریعے دوسروں کو سبق دینے کے لیے دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو کسی سے عبرت حاصل کر کے راہ راست پہ آ جائے، ورنہ یہ انجام سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس لیے توبہ کریں اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔